السلام علیکم ناظرین، آج ارشد بٹی نے مسلم لیگ نون کی گندی سیاست کا پردہ چاک کر لیا۔ ارشد بٹی ہمیشہ سے ہی حق اور سچ کی آواز بنے ہیں۔ ارشد بٹی سمیت بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے لفافہ صحافت کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ ایسے سچے کھرے اور ایماندار صحافیوں کو ہمیشہ تاریخ یاد رکھے گی۔ آئیے ناظرین پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کا سوال آج کل یہی ہے کہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی، تحریک انصاف مولانا اچھک صاحب منگل صاحب یہ گرا پائیں گے نہیں گرا پائیں گے؟ نہیں، جب تک میرا خیال ہے فوج پیچھے حکومت چلے گی۔ حکومت کے بس میں ہو تو وہ تو شام سے پہلے گر جائے، اور حکومت نے کیا چلنا ہے نہ جو مسائل ہیں، معاشی بحران، سیاسی بحران، دہشت گردی کا نئی لہر، ساکھ کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، ساروں کو پتہ ہے فارم 47 پہ کھڑی ہے حکومت ہے، اور ظاہر ہے میاں صاحب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیتا ہوں یاسمین راشد سے، اور یہ تو کہہ سکتے ہیں میں آ رہا ہوں ہاں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ نہیں رہے نا، دکھ کی یہ کہیں گے نہیں، یہ کہہ نہیں سکتے، یہ کہیں گے نہیں۔ تو وہ جیسے ہوتے ہیں نا کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک، تو میاں صاحب کا جو سفر ہے وہ اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ ابھی تک اسی شوق میں ہے، ابھی تک وکٹری سپیچ کے پوائنٹ بار بار دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اب حکومت 5 سال تو بڑا ہی کوئی شہباز شریف صاحب بھی، حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا کیمپ ہے، جس طرح جوید لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ نن تک کابینہ بنان دے ساڈے پلے تھا ہی کوئی، رانا صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ سائفر عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اور جس دن بھی جج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ کاغذ انصاف ہوا تو بری کر دے گا۔ صرف یہ نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن اور یہ بھی ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہہ چکے ہیں کہ سیدھے تیار ہیں کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح کہ وہ اعلیٰ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان دا میٹر آف شہباز شریف، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک علیحدہ بات ہے، حکومت ڈیلیور کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور حکومت کا گرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور آپس میں جو اچھا 47 کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا اس کے باوجود حکومت 5 سال پورے کر جائے گی ایک علیحدہ بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ود ان پارٹی اینڈ ود ان اتحادی پارٹی جو اختلاف ابھی سے جو چل رہا ہے کام، اور جو موسم سپیڈ اور شہباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے، تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 کام کران تو بعد زرداری صاحب چھٹی کریں گے، تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالہ ہے نا؟ نہیں، وہ تو پورا گھوم ہی ادھر رہا ہے نا، اڈیالہ کے باہر آگے یہ چلے لیٹس لک ایٹ اس دن مجھے مریب نے نقدہ کوکا سنایا تھا، عمران خان کے باہر آنے کا امکان اور میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا امکان، دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے، کیونکہ آپ 6 مہینے کا ٹائم فریم دے رہے ہیں تو میں اگلے 6 مہینے کی بات کروں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی میعاد، وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے ان کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے، ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا ہوگا، کیا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا ایشو IMF ہے، آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، IMF سے ایک بڑا پیکج آپ نے سائن کرنا ہے، کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں، اور کیا آپ یہ اس قسم کے، جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اور وہ انٹرنیشنلی جو پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گواہی دینے کے لیے، تو اس موقع کے اوپر کیا کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی جانب سے۔ سو آئی تھنک یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے۔ ابھی تک عمران خان صاحب آتے نظر آ رہے ہیں نہیں 6 مہینے میں تو نہیں، لیکن اس سال میں یس، ہاں، کیونکہ اس سال میں مجھے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے، جس طرح چلائے گئے، جی بغیر ڈیل کے کیسے خان صاحب باہر آئے، حکومت کیسے چلے گی؟ ویئر از میاں صاحب اسٹینڈ ان آل دس؟ میں نے سنا یہ تھا کہ شاید میاں صاحب کو زیادہ خوش نہیں ہے حالات سے۔ اچھا دیکھیں قاسم صاحب، میں اس سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی نا یہ 6 مہینے والی یا سال والی، میرا اس کے اوپر صرف جواب یہ ہے کہ اٹ از انپریڈکٹیبل، مطلب آپ کو نہیں پتا عید کے بعد کچھ ایسا ہو جائے، حکومت کو ایسا بلنڈر کر دے کہ جناب پوری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، سو اینی تھنگ از پاسبل۔ میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا، 6 مہینے سال، میں کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا۔ دوسرا میاں صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی نا، میاں صاحب کا ٹھیک ہے وہ رنجشیں تھوڑی سی موجود ضرور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ NA 130 میں جس طرح کی انہیں جیت دی گئی وہ اس طرح کی اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی جیتتے، مطلب فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن میرا خیال ہے میں بہت دیر سے یہ بات کہتا آیا ہوں، اور آج سے نہیں کوئی سال 1.5 سال سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب کی واپسی بھی ہوئی تھی، ان کا پرائم جو فوکس تھا وہ مریم نواز تھی، کہ جی مریم نواز کا جو ہے وہ میں نے ان کا کریئر سیٹ کر دینا ہے، اور آگے کے 15 20 25 سال جو ہے نا وہ یہ ان کی اسموتھ سیلنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں، جو بلیک مارک لگا ہوا ہے وہ بلیک مارک ہٹ جائے، تو وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے دس از ناٹ دا پرفیکٹ سولوشن دیٹ دے وانٹڈ، لیکن میرا خیال میں وہ اس کے اوپر بھی اتفاق کریں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سیٹ اپ کو کسی طریقے سے یا چھیڑنے کی کوشش کریں گے یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب والی چیز ہوئی، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی obviously ان کی مرضی سے وہ چیز نہیں ہوئی، لیکن وہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے، ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرنا پڑا۔ تو یہ وہ اریٹنٹ ضرور ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے پرابلم ایریاز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میاں صاحب کوئی ڈیل بریکر اس میں نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا کوئی ڈیل بریکر چیز اس میں ڈیل بریکر نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا۔ لیکن میاں صاحب
साहब देखें, वो आपने जो बात की ना कि जो उनके साथ हुआ 130 में, मियां साहब आए थे अपनी डिग्निटी इन अ वे रिस्टोर कराने और लेगेसी को छोड़ने, ना डिग्निटी रही जिस तरीके की जीत है, ना लेगेसी। नहीं यार, मुझे ये समझ नहीं आती, लेकिन दिस इज अ मेजर सेटबैक। काशिफ भाई, मुझे ये समझ नहीं आती कि हमें पहले दिन से बताया जा रहा था, हमारे कई दोस्त थे जो इधर बताते थे कि यार वो इस जैसा अब पाकिस्तान में कोई तजर्बाकार लीडर को नवाज दो। हाँ, और नहीं, ये तो अभी आया ना, वो इश्तिहार अभी चले, और फिर जो तरह की ट्रांसमिशन हम चंपू चुमारों ने की कि पुश्त मुबारक जहाज की नजर आ गई, अब कदम मुबारक नजर आ गए, अब फ्रंट मुबारक नजर आ गया, अब चेहरा मुबारक नजर आ गया, अब उन्होंने आके जमीन को चूमा, जमीन ने उनको चूमा, और फिर दोनों दोनों खुशी खुशी रहने लगे, कोई दोनों खुशी खुशी आंसू आ गए जमीन के भी और उनके। जिस तरह हमारे लोगों ने, हमारे जो सीनियर है, इस तरह ग्लैमराइज किया कि वो आ रहा है, चर्चे थे, शोर था। यार 3 दफा का वजीर आजम, इतनी ग्रेस भी नहीं जितनी निसार चीमा की थी कि मैं हार गया हूं, मैं जाली जीत के साथ असेंबली नहीं जाना चाहता, मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ धड़ाधड़ वोट डाली जा रहा है, कभी स्पीकर को, कभी डिप्टी स्पीकर को। कभी तो दिन के किसी हिस्से में सोचते होंगे यार मैं हारा हुआ 3 दफा, यार क्या एमएनए शिप में लेना। यास्मीन राशिद को कहते हैं ये पढ़ी है यार शायद हसन अब्बासी बोल पड़ा है कि खुदा के लिए यार इस मशकूक जीत के साथ ना हो। क्या और चाहते हो कि मियां साहब को मिले? यार इमरान हुकूमत गिराई, शहबाज हुकूमत बनवाई, वापसी हुई, सजाएं खत्म हुई, तायात नायली खत्म हुई, बदतरीन शिकस्त के बावजूद बेटी वजीर आला है और भाई वजीर आजम है, दोनों बेटे पाक साफ हैं, समधी वजीर खारजा है, कबूतर उड़ गए हैं, उदैबिया में पहुंच गए हैं, और क्या चाहिए यार? मेरा घर 10 मरले का वो ले ले अगर खुशी होती है तो। क्या और नवाज शरीफ की नाराजगियां रह गई यार? इररेलेवेंट बंदा था, हाइड पार्क एवनफील्ड, हाइड पार्क एवनफील्ड, और क्या चाहिए यार? पंजाब आधा पाकिस्तान सबसे बड़ा ऊपर बैठा हुआ है, और क्या चाहते हो? मैं एक बहुत सीनियर मुस्लिम लीग के दोस्त से मिला, जो हम बात कर रहे थे, यार ये 30 कह रहे हैं, मैंने वैसे ही कहा, मैं कहा जी मैं चलो हिसाब किताब लाया, कोई 3 सीट है, उन्होंने कहा सकती भी कोई नहीं, जो जीतने वाले वो 30 भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून हार गया, मुस्लिम लीग छोड़ दे, नवाज शरीफ हार गए हैं मुबैना तौर पर। वो कह रहे थे 20 और उससे कम सीटें हमारी। नाज़रीन, नवाज शरीफ जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े सीनियर सियासतदान है, क्या उनमें आज इतनी मॉरल वैल्यूज है, इतनी अखलाकियात कि वो ये बात मान जाए कि यास्मीन राशिद से वो भारी अक्सरियत से हार चुके थे और यास्मीन राशिद उनसे 8 फरवरी की शब जीत चुकी थी, लेकिन 9 फरवरी को यास्मीन राशिद को हरवा कर नवाज शरीफ को फॉर्म 47 के तहत इस कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। सियासतदानों की आली ज़रफ़ी तब पता चलती है जब वो जीत जाए तो फिर वो भरपूर तरीके से अपनी जीत का आवाम के मैंडेट को तस्लीम करके कौम का शुक्रिया अदा करे, और जब हार जाए तो अपनी हार को तस्लीम कर ले, न कि हारने के बावजूद बदतरीन धांधली करके कौम पर मुसल्लत होने की कोशिश करे। नाजरीन, इस वक्त नून लीग की सियासत पीटीआई को तोड़ने से लेकर आवाम के वोट्स पर डाका डालने तक ही महदूद रह चुकी है। अब नाज़रीन, आवाम ये जान चुकी है कि नून लीग की सियासत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करना, झूठ बोलना और बूट पॉलिश करने के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये पूरी जमात मरियम नवाज को देख ले, शहबाज शरीफ को देख ले या नवाज शरीफ को देख ले, ये सब के सब फॉर्म 47 के पैदावर है। नाज़रीन, मरियम नवाज जिसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगा दिया गया है, ये वही मरियम नवाज है, ये वही मरियम नवाज है 30 से कम सीटें जीत पाई थी, लेकिन उसे ज़बरदस्ती इस कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। जबकि अगर वफाक की बात की जाए तो जिस तरह से शहबाज शरीफ को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है, वही शहबाज शरीफ है जो मुल्क में 20 से भी कम सीटें जीत पाए थे। इमरान खान का कहना है कि जब तक इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी नहीं आएगी, मैं कभी भी डील करके जेल से बाहर नहीं आऊँगा। इमरान खान पर जितने भी झूठे केसेस बनाए गए हैं वो एक दिन ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि झूठे मुकदमों के कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और न ही उनकी कोई कानूनी जवाज़ बनती है। एक वक्त आता है जब हक और सच की बात गालिब आ जाती है। इमरान खान जब जेल से बाहर आएगा तभी मुल्क में हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत आएगी। नाजरीन, आपकी क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।